خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کا 33واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ جو سیریز ہے اس کے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم 20ویں صدی تک آپ کو لے آئے۔ ہم نے بات شروع کی تھی 500 قبل مسیح سے، پھر آہستہ آہستہ ہم اینشنٹ وزڈم کی بات کی، پھر مسلم فلاسفرز کی بات کی، پھر یورپین نارتھ امریکن کنٹمپرری فلاسفرز کی بات کی۔ تو آج جو ہم نے فلاسفر، جو دانشور، جو رائٹر ہم نے چنا ہے، ان کا نام ہے یووال ہراری، اور ان کی کتاب سیپینز جو ہے، اے بریف ہسٹری آف مین کائنڈ، یہ بہت مشہور ہوئی، اور یہ بھی چند سال پہلے ان کی چھپی ہے، اور چند ہی سالوں میں یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ہم نے ٹورانٹو میں اس حوالے سے ایک سیمینار بھی کیا تھا، کچھ دوستوں نے ان کے حق میں، کچھ ان کے خلاف، اس میں کچھ باتیں متنازع فی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایوولوشن کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب ہے۔ تو جو ہم ایوولوشن کی بات ہے، تو میں مختصراً یہ کہہ دوں کہ اگر ہم اگلے پروگرام میں اسٹیون ہاکنگ کی بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اندازہ ہوا ہے کہ جو ہماری گیلیکسی ہے، جو ہماری کائنات ہے، یہ تقریباً 13.7 بلین ایئرز اس کی عمر ہے۔ اس میں جو ہماری کرۂ ارض ہے، جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، یہ جو پلانٹ ارتھ ہے، اس کی تقریباً 4.5 بلین ایئرز عمر ہے، اور اس میں جو زندگی ہے وہ تقریباً 3.5 اور 4 بلین ایئرز میں یہاں پر زندگی سمندر کی گہرائیوں میں پیدا ہوئی۔ یونی سیلر آرگنزمز، وائرس اس طرح کے تھے، وہ بڑھتے انہوں نے مچھلیوں کی صورت اختیار کی، انہوں نے پھر پرندے اور پھر میملز، اور ہوتے ہوتے یہ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ انسانوں کے اور یہ جو ہمارے ایپس ہیں، ان کے جو انسیسٹرز ہیں، وہ ایک کامن انسیسٹری ہے۔ آج سے کوئی 6 ملین سال پہلے ہماری، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری نانی ایک ہے، کچھ 6 ملین ایئرز پہلے ہماری نانی ایک تھی، اس کے بعد جو میوٹیشن ہوئی، ایک کا سلسلہ بندروں سے ہو گیا، ایک کا ہمارے ساتھ۔ اب جو سپیشیز ہے، اب بات ہم سپیشیز کی کریں، جو اوریجن آف سپیشیز کی بات ڈارون نے کی تھی، تو سپیشیز کیا ہے؟ سپیشیز سائنس کی زبان میں وہ گروپ ہے جو آپس میں ان کی اگر سیکشول ریلیشن شپ ہوں تو وہ اپنے ایک آف سپرنگ پیدا کر سکتا ہے، ایک زندہ آف سپرنگ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بات خچر کی کرتے ہیں کہ اگر گھوڑا اور گدھا آپس میں ان کی مجامعت ہو اور خچر پیدا ہو، خچر جو ہے نا وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ جو انسان ہیں، جن کو ہم اب ہومو سیپینز کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ڈسکشن ہے جو آج ہم کریں گے کہ یہ ایوولوشن کیا ہے، اور اس کا ڈارون سے لے کے ہراری تک کیا بات ہے۔ بایولوجیکل ایوولوشن، سائیکولوجیکل ایوولوشن، کلچرل ایوولوشن، یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور اس پہ میرا خیال آپ کو بہت آج کے دور کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نئی بھی ہوں گی، لیکن بہت دلچسپ ہے۔ تو اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم بلند اقبال سے پوچھتے ہیں، بلند اقبال صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ڈارون سے بات شروع ہوئی تھی بایولوجیکل ایوولوشن کی، اور ہراری تک یہ بات آئی، تو آپ کو اس ایوولوشن میں کیا لگا کہ جو ہمارے اور طرح یہ جو ہومو سیپینز ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ ہومو کا کیا مطلب ہے؟ سیپینز تو میں نے سمجھا کہ وائز، اس کا نام بھی وائز ہے، لیکن یہ ایک سپیشیز ہے، لیکن اس کے ارد گرد کچھ ہمارے خالہ، پھوپھی، چچا، نانا وغیرہ کچھ اور لوگ بھی تھے، یہ کون تھے؟ ہم کس طرح ڈاکٹر صاحب، یہ سیپینز جب میں نے پڑھی تھی یہ کتاب، بلا شبہ پہلی بات ہے کہ اس کتاب کا ذکر ضرور یہ اتنا کر لیں کہ ناظرین کرام جان کر خوش ہوں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو گارجین نے کہا تھا کہ اس ڈیکیڈ میں جو 10 بڑی برینی بکس جو ہے، دماغ والی کتاب، ان میں سے ایک ہی کتاب ہے، اور اس کا رائٹر جو ہے وہ مشکل 42 سال کا ہے، اور یہ یونیورسٹی آف یروشلم کے اندر پروفیسر ہے ہسٹری کا، جو ہراری جو ہے۔ اچھا، سیپینز کی جو آپ نے بات کی نا، اس کے لیے جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، اور ناظرین کرام بھی اندازہ کریں گے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی دماغ بیک وقت کئی لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے، نیتشے کی طرف بھی گیا میرا دماغ، یعنی سیپینز کی تو بات ہو ہی جائے گی، ون مارس کی تو بات ہو جائے گی، آئیے بڑے فلاسفرز کی بات کر لیں، نیتشے بھی، ہیگل بھی، اور تو اور اپنا ڈارون تو بہرحال ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ تو یہ تمام لوگ مجھے ایک ساتھ میرے ساتھ چل رہے تھے جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ جہاں تک سیپینز کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا یورو ایشیا اور سینٹرل ایشیا جو ہے وہ کئی سپیشیز میں موجود تھا، مطلب انسانوں کی بھی کئی سپیشیز بالکل ایسی ہی تھی۔ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب جس طرح پرندوں کی ہے، جس طرح تمام جانور اگر آپ دیکھیں تو ہر جانور، ہر بقول کیسے اینیمل کی کئی سپیشیز نظر آتی، تو انسان کی ایک سپیشیز کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، 70,000 سال پہلے ہماری 5-6 سپیشیز تھی، ان میں کئی ایک نام خصوصاً نیانڈر تھا،
ایک اسپیشی تھی, اس کا بھی جسم بڑا تھا, پاؤں چھوٹے تھے, دماغ بڑا تھا, اور اس کے پاس بھی ٹولز تھے نیانڈرتھال کے پاس, اور وہ لڑتا تھا. بالکل ایسی ایک اور اسپیشی کا نام لیا, اریکٹس تو خیر بڑی فیمس ہے, ہومو اریکٹس کے بعد ہومو ریڈلفینیسس. یہ وہ اسپیشیز ہیں, ریڈلفینیسس بھی اور اریکٹس بھی, اور یہ سب یہ پھیلی ہوئی تھی ساری دنیا میں, یعنی 4-5-6 اسپیشیز تھیں جو پوری پرومننٹلی تھیں ہر طرف. یہ محض 70,000 سال پہلے جب پہلی بار انہوں نے جو پورا سی کراس کر کے آسٹریلیا پہنچ گئے, اور وہاں جا کر نہ صرف یورو ایشیا کے اندر اس سارے نیانڈرتھال کو ختم کر دیا اور بڑے بڑے اینیملز کو ختم کر دیا. اب سیپنس میں کیا بات تھی کہ انہوں نے ساری دنیا میں وہ اس کتاب میں ہے کہ 70,000 سال پہلے کیا بات تھی جو سیپنس میں تھی, یعنی یہ وہ اسپیشیز ہے جس کی ہم یہ شکل ہے. تو اسٹون ایج سے اس آدمی نے بات شروع کری, اور 70,000 سال پہلے کے اس واقعے سے سیپنس کس طرح پرومننٹ ہوا اور کیسے انہوں نے تمام اسپیشیز کو پیچھے دھکیلا, کس طرح تمام اینیملز کو پیچھے دھکیلا, اور پھر اس کتاب میں جو 3-4-5 چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, میجر ٹاپکس کو, اور پھر کس طرح اس دور تک یعنی سائنٹیفک ایج تک آیا. تو یوں ڈسکشن کر لیتے ہیں. بلند اقبال صاحب, آپ نے اچھا اس کا بیک گراؤنڈ دیا. خواتین حضرات, یہ اب جو ہراری ہیں یہ اب کلچرل اور سوشل ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے, میں سمجھا ہوں, انہوں نے ایوولوشن کو 3 ریولوشنز کے حوالے سے بات کی. جی. پہلا ریولوشن وہ یہ کہتے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا کوگنیٹو ریولوشن, جس میں زبان کو, انسانی ذہن کو, انسانی سوچ کو, انسانی فکر کا ایک خاص کچھ خصوصیات پیدا ہوئیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان ہے, اب ہم تھوڑی دیر زبان میں, کہ جو زبان ہے یہ انسانوں میں ایک ان کی ایوولوشن کی وجہ یہ بنی کہ انسان اس قابل ہوا کہ جیسے الفابیٹ ہے, جو زبان ہے, چند حروف ہیں, اردو ہو, انگریزی ہو, فارسی ہو, عربی ہو, جرمن ہو, چند اس کے لیٹرز ہیں الفابیٹ میں, اور چند ساؤنڈز ہیں. جی. چند الفاظ, چند اس کے واولز, اور چند جو صوتی اثرات, ان کو ملا کر ایک ملینز آف انڈیفینٹ جو نا وہ آپ الفاظ بنا سکتے ہیں, آپ پیراگراف بنا سکتے ہیں, آپ معنی دے سکتے ہیں. یہ جو ہے انسانی سوچ کا, انسانی ذہن کا ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا. تو آپ کو یہ جو کوگنیٹو ریولوشن, اس میں آپ کو کس چیز نے اسٹرائک کیا؟ ڈاکٹر صاحب, 2 باتیں ہیں جو بڑی اس نے امپورٹنٹ کی ہراری نے. وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ہومو سیپنس کے اندر 2 کوالٹیز ہیں جو اور ہوموس میں نہیں تھی. کیا وجہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی, اور کیا وجہ ہے کہ رہ گئی؟ اس کی ایک وجہ تو کہنا یونیک کیپیبلٹی ہے, جو ابھی آپ نے بتائی کہ یہ ان کا نا کوگنیٹو کیپیبلٹی, یعنی یہ امیجن کر سکتے ہیں. یعنی امیجن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے تصورات لا سکتے ہیں, اور اس نئے تصورات کے اوپر ایک بقول کیسے اسٹوری ٹیلنگ ہو سکتی ہے. یہ اسٹوری ٹیلنگ یا یہ جو ایک جس کو ہم فکشن کہتے ہیں, یہ کیپیبلٹی تھی ان کے پاس کہ یہ ایک نئی کہانی کریٹ کر سکتے تھے. اب اس کا تعلق کئی چیزوں سے بنتا ہے جو ہم دیکھ لیں گے. دوسری جو اہم بات تھی جو اس والی اسپیشیز میں تھی وہ تھی کوآپریشن. یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی کوآپریشن کی تھی, یعنی تمام اینیملز کو اگر آپ 1000 اینیملز کو کسی ہال میں بند کر دیں یا کسی بھی ایسی جگہ جمع کر دیں, وہ ڈسپرس ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے, توڑ پھوڑ مچا دیں گے. لیکن سیپنس میں یہ تھی اور دوسرے ہوموز میں نہیں تھی کہ یہ کئی تعداد میں جمع بھی ہو سکتے تھے اور ایک موضوع کے اوپر رہ بھی سکتے تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وربل جو کمیونیکیشن ہے وہ کیپیبلٹیز تھیں. اچھا, یہ سب چیزیں جو تھیں انہوں نے یونائٹ ہو کر خاصا ایک ایفیکٹ ڈیولپ کیا. کہتے ہیں 70,000 سال پہلے جو یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوئی تو ساتھ میں کئی ایک کانسیپٹس, اسپیشلی جب انہوں نے امیجن کیا ریلیجن کے حوالے سے, یعنی جب خدا کا کانسیپٹ کریٹ ہوا 70,000 سال پہلے تو وہ ریلیجن میں ٹرانسفر ہوا, یا جو نیشن کا کانسیپٹ تھا تو اس طرح سے پورا کا پورا ایک کانسیپٹ نیشن سے جسے کہتے ہیں کہ کنٹری کا کانسیپٹ بن گیا, یا پولیٹیکل سسٹم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. بالکل ایسی وہ کہتے ہیں کہ جب ہیومن رائٹس کی بات آئی تو پورا پورا ایک لیگل سسٹم ڈیولپ ہو گیا. تو یوں ایک تمام ایک کے بعد ایک سسٹم, ایک پورا اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا چلا گیا. تو کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ 70,000 سال پہلے جس وقت ایک دور جو ہنٹر گیدرنگ کا تھا, وہاں سے جو یہ ایگریکلچر دور میں آئے ہیں تو یہ کیپیبلٹیز تھی جنہوں نے ایک نئے معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کری. اب یہاں پر ایک آپ چونکہ بہت سیریسلی یہ بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا بیچ میں مزاحیہ بات کروں. جی ضرور. جو مجھے ایک جملہ ان کا پسند آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ زبان کے بارے میں ایک اور تھیوری ہے 22ویں صفحے پہ, اے سیکنڈ تھیوری, our language evolved as a way of gossiping. Homo sapiens is primarily a social animal that creates stories and fiction. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے خواتین کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ باتیں بہت کرتی ہیں,
بہت فون پہ لگے مرد کم باتیں ایک حوالے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورتوں کی گفتگو بار بار کرنا ہے, جو گاسپنگ بھی ہے, یہ اس میں جو چٹکلے ہیں وہ جو یہ بھی ایک پروسیس ہے جس سے انسانی دماغ نے زبان کو اور اس کی جو ہے نا امیجنیشن کو بڑھایا ہے. تو ایک انڈائریکٹلی حوالے سے مطلب جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں بہت کرتی ہیں, باتونی جیسے ہمارے نا ایک باتونی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باتونی ہونے نے انسان چونکہ باتونی بہت ہے, مرد پہ تو ایک مزاحیہ متنازع ہے کہ اب مرد زیادہ ہے یا عورت, لیکن یہ جو گفتگو جو ڈسکشن جیسے ہم بھی یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ پورا جو وربل پروگرام ہے, یہ جو چیزیں ہیں آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں, یہ انسانی ارتقاء میں اس نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. تو اب ہمارے پاس زبان ہے, ہمارے پاس آئیڈیاز ہے, ہمارے پاس سٹوریز ہے, ہمارے پاس فکشن ہے. اب جو اگلا جو ریولوشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوگنیٹو کے بعد دوسرا ریولوشن 12,000 سال پہلے وہ ایگریکلچر ریولوشن. جی بالکل. اور یہ ایگریکلچر ریولوشن میں اب بات پلانٹس کی اور اینیملس کی آ رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کو یہ ایگریکلچر جو مجھے یہ سمجھ آئی, انہوں نے یہ کہا کہ جب ایگریکلچر کی بات ہو رہی تھی, فارمز بنے, تو یہ جو جانور پہلے آزاد تھے جنگلوں میں, اب انسانوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کیا. مرغیاں ہوں یا بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں یا کچھ بھی ہوں, اب یہ فارمز لینڈ میں آنا شروع ہوا. اور یہ ہراری ایک طرح سے طنز کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ انسانوں نے جو ہے نا جانوروں اور ان چیزوں کو, پرندوں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا, ان کو فارم لینڈ پہ لایا اور ان کے حقوق جو ہیں, جانوروں کے حقوق کم ہوئے اور مردوں نے ان پر وہ کیا. تو میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا, لیکن مجھے اشارہ ہوا ہے کہ وقت کم ہو گیا ہے, تو ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کہ کس طرح بایولوجیکل ایوولوشن کلچرل ایوولوشن کی طرف آتی ہے اور انسانوں نے پچھلے 50, 60, 70 ہزار میں کیا ترقی کی. تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. J. Junaid Jamshed presents summer clearance sale with up to 50% off on all items, starting from 13th to 21st October. Visit our outlet in Houston, Dallas, Chicago, Los Angeles, Atlanta, New Jersey, Mississauga, Calgary and Vancouver. Or shop online at www.junaidjamshed.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. لینا ہو انٹرٹینمنٹ کا چسکا ٹی وی اینڈ ویڈیو اپلائنسز کی صورت میں, یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کے ساتھ, اور بھرپور نیند کے مزے لیجئے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس ہے لوسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی, ویڈیو اینڈ اپلائنسز, میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج. سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز, 801 بوویٹ ڈرائیو ویسٹ برامپٹن, اور کال 905-450-2828. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. خواتین و حضرات, آج ہم سیپینز کتاب
اور ان کے جو خالق ہیں یووال ہراری جو ایک جیوش فلاسفر ہیں دانشور ہیں ان کی کتاب پہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ڈارون کی تھیوری ہے بایولوجیکل ایوولوشن رچرڈ ڈاکنز کی جو بات تھی اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور ایک کلچرل ریولوشن کی بات کی ہے کہ کس طرح پچھلے 70,000 سال میں انسانوں نے کیا ترقی کی ہے کیا ان کا ارتقاء ہوا ہے. تو پہلا حصہ وہ کہتے ہیں کوگنیٹو ریولوشن ہے انسانی ذہن کا, دوسرا ایگریکلچر ریولوشن. تو اب ہم ایگریکلچر ریولوشن کے بارے میں بلند اقبال صاحب آپ کو کیا لگا یہ ایگریکلچر ریولوشن کا ایسنس یہ فارمنگ اور اس طرح کی چیزیں یہ کیا چیز؟ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہی کہا, ہمارے جو ہراری ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں 12,000 سال پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے, آج سے 12,000 سال ہو گئے, 12,000 سال پہلے جو چینج یہ آیا جو اس میں ایک پورا کا پورا ایک اوورال تبدیلی تھی کیونکہ ہنٹر گیدرنگ جو تھی اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہومو سیپنس جو تھا وہ زیادہ آزاد تھا, اس کی زندگی کا الگ وہ تھا, ایک الگ شکل تھی, اور ادھر جب آتا ہے تو وہ ایک مختلف ہو جاتا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ لینڈ فارمنگ کر رہا ہے, اس وقت وہ ایگریکلچر میں اس میں انوالو ہوتا جا رہا ہے, تو ایک اس کا جو اوورال کانسیپٹ جو بڑا تھا وہ اب شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ لینڈ کے بارے میں اسپیس کے بارے میں زیادہ تصور کر رہا ہے, تو نیچرلی یہاں سے یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ جو ہے ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. یعنی سائنٹیفک دور اور اس کے درمیان کا جو یہ پیسج ہے اس میں یہ یونیفیکیشن ہے کہ اب ریلیجن بھی آ گیا جیسا آپ نے فرمایا, اور ایک طرف پولیٹیکل سسٹم بھی ڈیولپ ہوا, تو منی نیٹ ورک بھی ڈیولپ ہوئی, یعنی کیونکہ منی ایکسچینج کا بھی کانسیپٹ آ گیا کیونکہ وہ سب سلسلہ تھا, اور پھر چوتھی طرف یہ بھی ڈیولپ ہو گیا جس کو ہم لیگل سسٹم کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وجہ سے, کیونکہ قبائل بنتے جا رہے ہیں اور شکل بنتی جا رہی ہے. جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ وائلڈ جنرلی اینیملز کے حوالے سے کہ انہوں نے جیسا آپ نے فرمایا, اور دوسرا یہ کہ ان کی جو جنرل ہیبٹ تھی جو ڈیلی لیونگ تھی وہ چینج ہو گئی. انہوں نے کہا کہ باضابطہ اسکلیٹن میں آپ کو چینج نظر آئے گا کہ وہ جو لوگ جو پہلے پورے جنگلوں میں اڑتے پھرتے تھے اور بقول کیسے ہر طرح کی غذا کھاتے تھے, اب گیہوں چاول اور باجرے پر آ گئے, اور وہ صرف اور صرف کھیت میں ہل چلاتے تھے, تو ان کی ہڈیوں میں وہی تبدیلی آتی چلی گئی اور وہ ایک الگ شکل بنتی چلی گئی, ان کا سوچنے کا انداز بدل گیا, ان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی چلی گئی, ایک الگ طرح کی شکل سیپنس کی بنتی چلی گئی. اب بلند اقبال صاحب اس کتاب میں ایک اور دلچسپ جو ہے, کیونکہ آج آپ کی جو سیریسنس ہے اس کو میں تھوڑا لائٹ ہارٹڈ بنا رہا ہوں, جو میں نے سیکھا ایک بات جو مجھے پتہ نہیں تھی, میں آپ کو ایک دو جملے سناتا ہوں ضرور. وہ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو آگ انسان نے ڈسکور کی اور کھانا پکانا شروع کیا, تو جو کھانا پکایا کھانا ہے اس سے انسان کے جسم پر کیا اثر پڑا. لکھتے ہیں کہ the best thing fire did was cook. The advent of cooking enabled humans to eat more kinds of food, to devote less time to eating, and to make do with smaller teeth and shorter intestines. Some scholars believe there is a direct link between the advent of cooking, the shortening of the human intestinal tract, and the growth of the human brain. کہ دانت چھوٹے ہوتے گئے, آنتیں چھوٹی ہوتی گئیں, اور وہ خون دماغ کی طرف جانا شروع ہوا اور دماغ انسان کا بڑا ہونا شروع. یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے. یہ میں نے سنا تھا جیسے ہم کھانا اگر دوپہر کا کھائیں تو بہت زیادہ کھانا کھا لیں تو اس کے بعد کچھ ہمیں نیند آتی ہے کیلولے کے لیے, ایک الکلائن ٹائٹ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہراری نے انسانی جسم اور انسانی ذہن اور انسانی کلچر اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو اب تو یہ ایک ایگریکلچر ریولوشن اور یہ چینجز ہیں. میں ایک اور کامنٹ دینا چاہ رہا تھا مذہب کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے پہلے ایک دو پروگراموں میں جب سے یہ یورپین آئے ہیں تو ہم کافی ریلیجن پر ایک طرح سے تنقید کرتے رہے, ہم دونوں کرتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, اس میں دو پوائنٹس ہیں جو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن ہیز بین دا تھرڈ گریٹ یونیفائر آف مین کائنڈ الانگ سائڈ منی اینڈ امپائرز. تو ایک طرح سے یہ تعریف کر رہے ہیں کہ مذہب نے ایک جھنڈے کے نیچے, ہندوازم ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, اسلام ہو, کوئی بھی ہو, ایک جھنڈے کے نیچے لوگوں کو جمع کیا ہے. وہ 1 بلین عیسائی ہیں, 1 بلین یہ ہیں. لیکن پھر اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو مونوتھیسٹک ہے اور یہ جو پولیتھیسٹک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مونوتھیسٹ ہیو ٹینڈیڈ ٹو بی فار مور فینیٹیکل اینڈ مشنری دین پولیتھیسٹ. تو اگر انسان جب تک بہت سے خداؤں کو مانتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک ٹالرنس زیادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک خدا کو آپ مانتے ہیں تو ایک خدا جو کریٹ کیا وہ صرف ایک خدا نہیں, وہ اب خدا تھوڑا سا حسد کرتا ہے, وہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا,
یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ باقی جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کو ان کے ساتھ ایک طرح سے جو سارا جو ہولی وار اور جو فنیٹسزم اور فنڈامنٹلزم یہ ہے، تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایگریکلچرل دور میں ان چند ہزار سالوں میں جہاں کھیتی باڑی شروع ہوئی وہیں مذاہب پیدا ہوئے اور مذاہب نے لوگوں کو ایک لیول پر جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس کی ایک حد تھی. اس کے بعد جو تھرڈ ریولوشن ہے ان کو یہ کہتے ہیں 500 سال، چند سو سال، وہ سائنٹیفک ریولوشن ہے. تو وہ جو بت بنے تھے، جو پیغمبر اور جو خدا اور جو آسمانی کتابیں اور جو تمام وہ جو اعتقادات تھے، نظریات تھے، سائنٹیفک ریولوشن نے، بایولوجی، سائیکالوجی، سوشیولوجی نے ان مذاہب کو چیلنج کیا. لاجیکل، ریشنل، سائنٹیفک طور پہ وہ ثابت نہیں ہو سکے. تو انہوں نے کہا کہ فرق آیا کہ آسمانی خداؤں کی بجائے جو انسان تھے، انسانیت کی اہمیت بڑھی. اور بلکہ یہ تو ہیومنزم کو، جس کو انسان دوستی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظریہ ہے جو آہستہ آہستہ پاپولر ہوا ہے، اور آسمانی خداؤں کی بجائے ہیومنزم. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو 3 ریولوشنز کی بات کی ہے کہ کوگنیٹو ریولوشن اور ایگریکلچر ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن، یہ ایک ہائی لائٹس، ایک سنگ میل بتائیں. آپ کو ایگریکلچر ریولوشن سے جو سائنٹیفک ریولوشن کی طرف جو ارتقاء ہے وہ آپ کو کیسے محسوس ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے ایک جگہ یوز کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی ماڈرن یورپین امپیریلزم جو تھی وہ سفر شروع ہوا ہے وہاں سے سائنٹیفک انوویشن کے فارم میں، اور وہ اس نے لا کر ایک کلچرل کنورجنس کی طرف لے کے چلے گئے. یعنی ایک طرح سے ایک نئی سوسائٹی بلڈ کی جس کے اثرات بہرحال یا جس کے جنرل بینیفٹ جو ہیں وہ ویسٹ کو زیادہ ملے، کیونکہ وہ اس طرف زیادہ اس کی ہوئی. اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جو ان کا اگلا اسٹیپ ہے وہ دوسری کتاب کی شکل میں سامنے آ گیا. اور وہ دوسری کتاب ہومو ڈیوس کے حوالے سے آپ اگر چاہیں تو ضرور اس کی انٹروڈکٹری بات کر لیجیے، تو ہم پھر اس کو بڑھاتے ہیں. خواتین حضرات، ان کی جو دوسری کتاب ہے وہ ہومو ڈیس ہے، اے بریف ہسٹری آف ٹمارو. وہ پہلی کتاب ماضی کے بارے میں تھی، یہ مستقبل کے بارے میں. اب وہ یہ بیسیکلی ہراری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائنس کی ایوولوشن ہوئی ہے، جو ہمارا ایوولوشن آیا ہے، اب ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کی، سائنٹیفک ٹیکنالوجی. تو اب آپ کے پاس چپس ہیں، اب آپ کے پاس آرٹیفیشل لمز ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو انسان ہے وہ اتنا اہم ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا ماننا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ پوری طرح خدائی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، جیسے لائف کے اوپر، ڈیتھ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اگر آج سے 100 سال کے بعد عین ممکن ہے کہ انسان تمام اپنے جو انٹرنل آرگنز بنا لیں. آپ تو انٹرنسٹ ہیں کہ بھئی ہارٹ ہے وہ ویک ہوا تو ایک نیا ہارٹ لگا دیا، نئی کڈنی ہے، نیا لیور ہے، نیا جو کچھ بھی آہستہ آہستہ. تو انسان کی عمر جو ہے وہ ایک بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ سکتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو خدائی صفات ہیں کہ انسان جو ہے جب موت پہ قابو پانا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ دوسرا ان کا جو فری ول ہے، وہ جب ٹیکنالوجی بہت بڑھ جاتی ہے، آپ نے ایک چپس لگا دیا ہے اس کے دماغ میں کہ وہ ایسے سوچے، ایسے عمل کرے، ایسا ایکٹ کرے، تو آہستہ آہستہ جو انسانیت ہے اس پر ٹیکنالوجی حاوی ہوتی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ان کا نام تک دیا کہ ٹیکنو ہیومنز، کہ انسان جو ہے اس میں ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور ہیومنز کم ہے. تو یہ ہومو ڈیس، اگرچہ یہ کتاب ان کی اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی جو سیپینز ہے، لیکن اس میں کچھ مستقبل کے بارے میں، کیونکہ یہ امیجنری، ماضی تو ان کا سائنٹیفک انالیسس، یہ اب ان کا ایک طرح سے پیشین گوئیاں ہیں. تو آپ کو یہ ہومو ڈیس کیسے اسٹرائک؟ ڈاکٹر صاحب ان جنرل اگر کتاب کے حوالے سے ناظرین کرام جاننا چاہیں گے تو اس کتاب کا جو بڑا حصہ ہے شروع کا، اس میں انہوں نے یہی کیا. انہوں نے ایک 2 ٹرمنالوجی جو انٹروڈیوس کی، ایک انٹر سبجیکٹو ریئلٹی اور ایک انٹر آبجیکٹو ریئلٹی. یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا تصور ناظرین کرام کی کلیئر ہوگا یقیناً. جب بھی کوئی چیز سبجیکٹو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ریلیٹیو ہے، اور آبجیکٹ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایبسولوٹ چیز ہے. تو انٹر آبجیکٹو ریئلٹیز مطلب یہ کہ ان کا اور ہمارا یعنی ہیومن سیپنس کا اور جانوروں کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا. یعنی ہومو ڈیوس جو ہے ایک ٹرمنالوجی انہوں نے کریٹ کی کہ دس از دا بیسیکلی ڈیسٹنی آف سیپنس. تو اس میں یہ جو ڈیسٹنی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انٹر آبجیکٹو ریئلٹی، یعنی ہمارا دوسرے اینیملز کے ساتھ ایک ہاسٹائل ریلیشن رہا، اور اس کے نتیجے میں ہم اس کے بعد ایک انٹر سبجیکٹو ریئلٹی میں آئے اور یوں ایک نئی شکل پیدا ہوئی. مگر اس کتاب کے بنیادی حصے میں انہوں نے ہیومن کانشسنس کو ڈسکس کیا، ہیومن ایکسپیرینس کو، ہیومن ایموشنس کو اور انڈیویجولز کو کانسیپٹ ڈسکس کیا. اور اس کے بعد
इन रियलिटी से होते हुए वो ह्यूमैनिज्म पर आए और उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिज्म जो है वो बेसिकली एक नया तरह का मजहब है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें खुदा जो है वो खुदा नहीं है बल्कि इंसान खुदा है और इंसान की वर्शिप है, यानी इंसान को शक्ल देखनी है। लेकिन इसके जो कंसीक्वेंस उन्होंने बताया वो इनकी तीसरी किताब जो आई है जिसमें भी हम एक दो जुमले कर लेंगे, 21 लेसन्स, वो इस साल आई है। ये तो मेरे ख्याल 2014 में आई और 16 में ये अमेरिका में आई, 15 में ये यूके में आई थी। इसको भी बेस्ट अवार्ड मिले टाइम्स की तरफ से, 10 बेहतरीन किताबों में इसको शॉर्ट लिस्ट हुई है। मगर जो इनकी नई किताब आई है जिसमें 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने 21 लेसन दिए हैं कि साहब, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा। दूसरा ये टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं पता कि आज के 30-50 साल के बाद क्या होने वाला है और किस तरह से हम एल्गोरिथम के कंट्रोल में जा रहे हैं, यानी हम डिसअपियर हो जाएंगे कह रहे हैं। 50 साल के बाद हमारा दुनिया में निशान नहीं रहना बल्कि हम पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी कंट्रोल में चले जाएंगे। और तीसरा न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने कहा ये 3 बड़े मसाइल हैं जो सारी दुनिया में फैल गए हैं और उसके लिए ग्लोबल थिंकिंग की जरूरत है। वो 21 लेसन्स जो इसी साल आई ये किताब, उसमें जिक्र किया। लेकिन ये होमो ड्यूस की डेस्टिनी है, ये जो दूसरी जो किताब है होमो ड्यूस, इसकी डेस्टिनी यही है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है आगे। हमें ये नहीं पता कि हमें उन्होंने एजुकेशन पर खासतौर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि बच्चों को एजुकेट क्या करना है, क्योंकि 50 साल के बाद दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। और इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल है जो हमारे नाज़रीन हम रोज देखते हैं कि आज हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। वो तो कहते हैं डॉक्टर्स की भी जॉब खत्म हो जाएगी, वो तो कहते हैं ड्राइवर्स की भी जॉब खत्म हो जाएगी, वो कहते हैं कि अभी मशीनें लग गई हैं कि वो सब रजिस्टर खुद कर रही हैं। और मैं भी यही करता हूँ, मैं किसी भी मॉल में जाता हूँ, मैं खुद ही सामान अपना खरीदता हूँ, थैलों में डालता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है वो आदमी से बात करने को, खुद ही अपना। तो ये जो जॉब श्रिंक हो रही है, ये सारी टेक्नोलॉजी हमें सकअप कर ले रही है और हमें नहीं पता कि 50 साल बाद क्या होने वाला है। मेरा ख्याल इस बात को हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगरचे हम अक्सर 2 एपिसोड्स करते हैं लेकिन ये चूँकि बहुत ही दिलचस्प है तो हम एक लिबर्टी लेंगे। आज हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम एक पार्ट 3 में आएंगे, क्या ताकि हम नहीं चाहते कि आप इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ दिलचस्प बातें कि आप उससे महरूम रहें। तो यहाँ हम आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं। At Cityscape, this is how we say I love you. Ljubim-te. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। Te iubesc. Je t'aime। मुझे तुमसे प्यार है। Ja tebe lublю. Te amo।我爱你。Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. ज्वेलरी की दुनिया में एक बाएतमाद नाम आफ्ताब आलम साल का तजुर्बा लिए लाए हैं अल मदीना ज्वेलर्स। दुबई और सिंगापुर की लेटेस्ट ज्वेलरी डायमंड पर 75% ऑफ। अल मदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, डेरी एंड एयरपोर्ट रोड। कॉल आफ्ताब आलम एट 905-673-0100। अल मदीना ज्वेलर्स। At Cityscape, this is how we say I love you. Ljubim-te. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। Te iubesc. Je t'aime। मुझे तुमसे प्यार है। Ja tebe lublю. Te amo। 我爱你。Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is
We sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख़वातीन व हज़रात, आज हम 33rd एपिसोड में जो है कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, युवाल हरारी की ज़िंदगी, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र। अब हम 20वीं सदी में आपको ले आए, 21वीं सदी में, और ये युवाल हरारी जो हैं ये ज़िंदा हैं। ये इसराइल में ज्यूइश एक प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो अब हम थोड़ी बात कंक्लूड करते हैं कि इनकी पूरी जो किताब है होमो डियस, उसका कंक्लूजन क्या है और उसमें एक दो ख़ास बातें, फिर हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ आपको बताते हैं। तो बुलंद इकबाल साहब, आप एक टोटल जो किताब का इख्तिताम है उसका एक लुब्बे लुबाब हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या एक दो बातें जो अहम बातें हैं हमें बता दें। डॉक्टर साहब, इन्हीं की अपनी स्टेटमेंट है जहाँ पर किताब उन्होंने ख़त्म कर दी। उनका एक दो जुमले नाज़रीन किराम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचने के लिए हमें राज़ी करते हैं। व्हाट विल हैपन टू सोसाइटी, politics and daily life when non-conscious but highly intelligent algorithms know us better than we know ourselves। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी हमें हमसे ज़्यादा बेहतर जान जाएगी तो फिर हमारा हशर क्या होगा। और दूसरी अहम बात जो है वो एजुकेशन के हवाले से, जो तीसरी किताब आई है उसके हवाले से जो बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे आपकी वो एक किताब याद आ गई जिसमें आपने 3 C's का तस्करा किया था, क्रिएटिव इमेजिनेशन का, कॉम्पैशनेट हार्ट का और क्रिएटिव कंपैशनेट हार्ट जी, क्रिएटिव इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का। यहाँ इन्होंने 4C की बात की। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी, ये 4 एस्पेक्ट्स जरूरी हैं। तो एक आपकी बात तो खैर मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, इसकी तो अभी आई है किताब ये, तो ये बात मैंने आपसे पहले भी सुनी। इन्होंने चौथी बात कोलैबोरेशन एंटर कर दी इसके अंदर, और यूं एक नया आइडिया दिया कि साहब ये हमें एजुकेशन में शामिल करने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा पैसिमिस्टिक रहा मामला जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था कि साहब हमें पता नहीं कि 50-100 साल के बाद हमारे बच्चे किस तरफ होंगे और उनको क्या चीज़ पढ़ानी होगी। बुलंद इकबाल साहब, एक और बात जो मुझे इसमें दिलचस्प लगी कि अगरचे इन्होंने साइंस की बहुत बात की है और साइंस, लेकिन ये समझते हैं कि रिलीजन के लिए बाद लोगों का ख्याल था, जैसे हमने जब साइंटिस्टों की बात की, कि साइंस मज़हब को चैलेंज करती है। ये कहते हैं कि साइंस के चैलेंज से ज़्यादा एक और चैलेंज है, रिलीजन इज़ ए डील वेयर एज स्पिरिचुअलिटी इज़ ए जर्नी। फॉर रिलीजन स्पिरिचुअलिटी इज़ ए डेंजरस थ्रेट। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि रिलीजन अगर एक इमारत है तो साइंस उसको बाहर से अटैक कर रहा है, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग से। ये कह रहे हैं कि रिलीजन की जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं तो उनको स्पिरिचुअलिटी अंदर से अटैक कर रही है। और ये जो अंदर से अटैक है, जो हम पूरा तसव्वुफ का और ये जो बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा डेंजरस थ्रेट है बजाय साइंस की। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प आइडिया था कि कैसे ऑर्गेनाइज रिलीजन कैसे होता। अब बात ये है बुलंद इकबाल साहब कि इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है कि ये एक गे है और ओपनली गे है। बाज़ गेज जो है ना वो छुप के रहते हैं, क्लोजेट में रहते हैं। ये ना सिर्फ गे हैं बल्कि मेरे लिए ये दिलचस्प बात थी, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में रहते हैं, तो ये अपने जो महबूब थे उनसे शादी करने यहाँ आए। कनाडा में इनकी शादी हुई, क्योंकि यहाँ पर गे मैरिजेस जो है वो उसकी इजाज़त है, दुनिया के बाज़ ममालिक में आज तक नहीं है। तो कनाडा इस हवाले से एक कदम आगे है कि उन्होंने इसको लीगली रिकग्नाइज़ किया। तो बहरहाल चूँकि हमारे जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें जब आप गेज, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स की बात करते हैं तो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं बुलंद इकबाल साहब कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये खुदा की तरफ से ये है, बाज़ का ये है कि वो पैदाइशी ऐसा है। तो आप गेज़ की, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपका होमोसेक्सुअलिटी के बारे में एक साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? डॉक्टर साहब, कोई क्लियर डिसाइडेड बात अभी तक तय नहीं है इस बारे में, ये तो तय है, मगर इसमें कुछ फैक्टर ज़रूर हैं, बायोलॉजिकल, हार्मोनल और कल्चरल फैक्टर्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिस पर इन्होंने अभी तक रिसर्च की है। जो नई रिसर्च आई उसमें तो हार्मोनल फैक्टर्स में ना सिर्फ कहते हैं कि सेक्सुअल हार्मोन्स की
کی ویریبلٹی کا تعلق ہے، بلکہ تھائرائڈ ہارمون جو ہمارے یہاں سے ریلیز ہوتا ہے اس کا بھی ایفیکٹس ہیں، انٹرا یوٹرائن جو ہارمونل ایکسپوجر ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس کی جینیٹیلیا کے اوپر اور اس کی تھنکنگ پروسیس کے اوپر، برین کے اسٹرکچر کا بھی رول ہے، جینیٹک چینجز کا بھی ہے، ظاہر بات ان کے بچے تو ہوتے نہیں ہیں اس لیے اس کا تعلق ہیریٹری سے اس سے نہیں ہے، مگر اوور آل یہ ایفیکٹ جو ہیں وہ پیدائش سے پہلے کے ہیں جو آف کورس ان بچوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیزائر ہے، جو ایک انکلینیشن ہے سیم سیکس کی طرف، اس کا تعلق ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کا تعلق ہمارے یہاں تو ایک الگ طرح کی کلچرل باؤنڈریز ہیں اور اس کو ریلیجن سے جوڑ کر اس کو موریلٹی کی ہتھوڑی ماری جاتی ہے جو ٹوٹلی رانگ ہے، کیونکہ اس میں ان کی ڈرائیو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ خواہش کی بات ہے، تو دس از اے کروموسومل ویریبلٹی ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ ابھی تک ریسرچ نہیں ہے۔ دوسری بات بلند اقبال صاحب، ان کو پڑھنے سے مجھے لگا کہ ان کے دو، اگر ہم کہیں نا ان کی اپنی جو انکلینیشن ہے سیکشل انکلینیشن کے علاوہ، ایک تو یہ کہ یہ ویجیٹیرین ہے، اس لیے ان کتابوں میں اگرچہ میں بہت امپریس ہوں، لیکن تنقیدی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تھوڑا سا بہت ہی کریٹیکل اپروچ ہے، یہ خود ویجیٹیرین ہے تو یہ باقی لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانے والے جو ہے نا ایک طرح سے لفظ یوز نہیں کیا، لیکن جیسے یہ ظالم لوگ ہیں اور ہمیں آہستہ آہستہ جانوروں کو نہیں ذبح کرنا چاہیے صرف۔ تیسری بات ان کی جو اپروچ ہے اگرچہ بہت سائنٹیفک ہے کلچر، لیکن کہیں کہیں مجھے لگتا ہے یہ بدھزم جو ہے وہ ان کے دل کے بہت قریب ہے، اس کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے اسپرچویلٹی کی بات کی ہے۔ تو آرگنائز ریلیجنز پہ تو بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ جو ایک اسپرچویلٹی ہے اس میں خاص طور پر بدھزم جو ہے وہ ان کے دل کے قریب ہے۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر سائنٹسٹ یا ہر رائٹر جو ہے اس کے بعض دفعہ کچھ تھوڑے سے اپنے بائسز بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑا دانشور ہے تو اس کے ہم کچھ بائسز کو دیکھ لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ریسرچ ہے اور جو دانشوری ہے اس پہ کچھ اس پر اس طرح چیلنج نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ ایک اہم آج کے دور کے ادیب ہیں تو دانشور ہیں، تو ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکشن کر لیں۔ اب آپ بلند اقبال صاحب اوور آل ہمیں بتائیں کہ یہ جو پورا ہراری کا جو کانسیپٹ ہے ایوولوشن کے حوالے سے انسانی ہسٹری کے بارے میں، اس پہ آپ کنکلوڈنگ کامنٹس کیا دیں گے کہ پورا ان کا میسج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اس کو وہیں سیمی سرکمفرنشل کر دیتا ہوں گفتگو کو، جہاں سے شروع کیا تھا کہ جو میں نے پڑھتا گیا مجھے ہیگل یاد آیا۔ کس طرح یاد آیا؟ اپنا ڈارون تو سبھی کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہیگل اس لیے سمجھ میں آیا کہ ہیگل آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ ہسٹری اگر پڑھنی ہے تو بلیک اسپاٹس دیکھنا ہسٹری کے کون سے ہیں، اور مجھے نظر آیا کہ کیسے ہنٹر ایج سے ایگریکلچر ایج میں جب آئے تو کہاں ہم نے لوز کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ دور جو اگلے دور میں آیا ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ آج کا دور پچھلے دور سے بہتر ہے یا اس سے پچھلا دور اس سے خراب تھا، ایسا نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے فیسلٹیز بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں۔ بالکل ایسی جب انہوں نے جو مجھے نیتشے یاد آیا تو ہومو ڈیوس والی کتاب یاد آئی، کیونکہ ان کا یہ وہی سپرمین ہے جو ہمیں جینیٹک انجینئرنگ کی طرح ٹیکنالوجیکل دور میں لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کی وہ فارم ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر نیتشے آج پڑھتا ہے اس کتاب کو تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ دس از ہاؤ ہی سا دا سپرمین، وہ ہومو ڈیوس کی شکل میں آ رہا ہے، جس کو آج کے 200 سال کے بعد جو ہمیں ایک الگ شکل میں نظر آنے والا ہے، جو ہمیں لگتا ہے جیسے بقول ان کے ڈس ایپیئر ہو جائے گا۔ تو اوور آل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مجھے بہت ہی الارمنگ اور ٹورڈس دا لائک ڈائریکشن نظر آ رہی ہیں کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نیشنلزم کے کانسیپٹ میں یا ریلیجن کے کانسیپٹ میں رہیں گے تو وہ جو گلوبل تھریٹس ہیں اس کی طرف نظر نہیں کریں گے تو ہم آنے والی اپنی جو نسلیں ہیں یا ہماری جنریشنز ہیں ان کو ہم اس کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے یا ویدر کا مسائل ہیں یا یہ نیوکلیر تھریٹ ہے یا یہ ٹیکنالوجیکل کا جو سارا کا سارا ایک افیکٹ آ رہا ہے جو ہمیں سولو کر لے گا اور ہماری پوری اسپیشیز کو ایک ایسی اسپیشیز میں لے کے جائے گا جس سے ہم آرگینک کے بجائے ان آرگینک اسپیشیز میں کنورٹ ہو جائیں گے، جو کہ ایک اچھی اور ہم جبکہ دوسری کائنات کی تلاش میں بھی نکل گئے تو ہم کس فارم میں وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی الگ طرح کا تصور ہے جس کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا ضروری ہے اور اس سے معنی تو بہت گہرے ہیں۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے یہ کتابیں ہم سب کے لیے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ ہم شعوری طور پہ کیا فیصلے کرتے ہیں انسانیت کے بارے میں اور کس طرح ہم انسانیت کی فلاح و بہبود یا ان کے دکھ سکھ کے بارے میں
کچھ جو ڈائریکشن لے رہے ہیں وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ ہم جو بات ڈارون سے شروع ہوئی تھی, جو فرائڈ سے شروع ہوئی تھی, جو مارک سیگل, تو اب یہ اگلا سٹیج ہے جس میں ہم نے کلچرل ایوولوشن کی بات کی ہے. اب ہم بلند اقبال صاحب اگلا جو ایپیسوڈ ہے, جو سیریز ہے, اس میں میری خواہش ہوگی کہ ہم اسٹیون ہاکنگ کی بات کریں, کیونکہ اسٹیون ہاکنگ کی جو کتابیں ہیں, اے بریف ہسٹری آف ٹائم یا دا گرینڈ ڈیزائن, وہ کائنات کاسموس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے تو انسانیت پر زیادہ فوکس کیا ہے. لیکن جو کائنات, جو کاسموس ہمارے ارد گرد ہے, اس میں اسٹیون ہاکنگ میرا خیال ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. اور چونکہ ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں تھا کہ ہم اس پورے جو سیریز ہے, ان کے آخری جو فلاسفر پیش کرے تو وہ اسٹیون ہاکنگ پیش کرے, اور پھر اس کے بعد ایک ایپیسوڈ ہم کریں گے جس میں ہم یہ پورے جو 35 ایپیسوڈز ہیں, شروع جو کنفیوشس سے بات شروع ہوئی تھی اور اسٹیون ہاکنگ تک, اس کو ہم ریویو کریں گے. اس میں میں پھر آپ سے ڈائریکٹلی پوچھوں گا کہ آپ کی ان فلاسفرز کے بارے میں کیا رائے ہے. تو خواتین و حضرات, یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اب اس سیریز کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. 21ویں صدی تک ہم آپ کو لے آئے. یہ تو حیات ہیں, اور اسٹیون ہاکنگ کا انتقال ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا, تو یہ ہم آپ کو 2500 سال کا ایک طرح سے اس کی ہائی لائٹس آپ کو دے رہے تھے. آخری ایپیسوڈ میں بلند اقبال اپنے نظریات, خیالات پیش کریں گے, میں اپنے نظریات اختلاف پیش کروں گا. ہو سکتا ہے ہمارا کسی بات پہ اختلاف بھی ہو, کسی بات پہ اتفاق بھی ہو, لیکن بہرحال یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہم ایز 2 اسٹوڈنٹس کے طور پہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا اور امید آپ نے بھی سیکھا ہوگا. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے اسٹیون ہاکنگ کی بات کریں گے. اس حوالے سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کا پروگرام یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں.